ایک اہم موضوع پر آپ سے استفادے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بھی دین کی علمی روایت سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شرعی احکام، وہ جو قوانین ہیں، ان کے ثبوت، ان کو لوگوں کو بتانے کے لیے ان کی حکمت، ان کے پیچھے کار فرما پوری کی پورے نظریے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے ہمارے ہاں اہل الرائے کا نقطہ نظر، قواعد فقہیہ، اصول عامہ، ان کا ایک پورا کا پورا زاویہ نظر ہے جسے ہم حنفی فقہ میں دیکھتے ہیں، اور دوسرے اہل روایت ہیں، اہل اثر ہیں، جو حدیثوں کو، آثار کو، واقعات کو، روایات کو بنیاد بنا کر شرعی احکامات کے ثبوت کی تعین کے اصولوں کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اہل روایت اور اسی طریقے سے اہل الرائے، یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پوری امت میں یہی رجحانات غالب ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی پورے دین پر گفتگو کرتے ہیں، میزان آپ کی کتاب ہے، لیکن نہ ہمیں اس میں یہ پہلا زاویہ نظر آتا ہے، اور نہ جس طرح فقہ کی کتابوں کے اندر قواعد عامہ ہوتے ہیں، اصول عامہ ہوتے ہیں، قواعد فقہیہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تدریج کے ساتھ حکم کی ثبوت کی بات کی جاتی ہے، نہ وہ نظر آتا ہے۔ آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ آپ کیسے شرعی قوانین کے ثبوت کی بحث کرتے ہیں اور پھر ان کی توسیع یا ان پہ استثناء کی بحث کرتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں جاننے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے نزدیک دین میں اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے۔ یہ بات میں اپنی کتابوں میں بھی واضح کرتا رہا ہوں اور اپنی گفتگوؤں میں بھی، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک اتھارٹی ہے۔ سنت اللہ کے پیغمبروں کا عمل ہے جو انہوں نے دین کی حیثیت سے جاری کیا، آخر میں اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنی تصویب سے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کو میں نے اپنی کتابوں میں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ میزان میں اصول و مبادی کا باب دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کے کیا اصول و قواعد ہیں، سنت کی تعین کے کیا طریقے ہیں۔ تو سنت عمل ہے، قرآن مجید لفظ ہے۔ اگر آپ سادگی سے بیان کریں تو ایک طرف ہمیں لفظ سے سابقہ ہوتا ہے، دوسری طرف عمل کی ایک پوری روایت اس مسلمان امت میں اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ اصل کی حیثیت رکھتے ہیں تو پہلے سنت کو لے لیجئے، یعنی عمل کو، اس میں تو صرف تعین کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ متعین ہو جائے کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمایا ہے، یہ متعین ہو جائے کہ اس کو مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا ہے، اس سے زیادہ وہاں کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کیا گیا کہ کچھ اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ ایک کتاب کی صورت میں ہے، اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، لہٰذا وہ ایک بالکل مرتب اور منظم کلام کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے باب میں ہم اس بات کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، مدرسہ فراہی میں یہ چیز ہر جگہ ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ لفظ اپنے معروف معنی میں رہے، جیسے کہ اہل زبان اس کو بولتے تھے، اہل عرب اس کو بولتے تھے، اس کے معروف معنی سے ادنیٰ درجے کا کوئی تجاوز ہم قبول نہیں کرتے۔ جملے کی تالیف معروف بھی ہو، واضح بھی ہو، اور اس میں بھی کسی قسم کا الحاد نہ پیدا کیا جائے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کس سیاق و سباق میں آیا ہے، یعنی جہاں وہ بات بیان ہوئی ہے وہاں اوپر نیچے کیا بات بیان ہو رہی ہے، لہٰذا اگر اس میں کوئی تخصیص پیدا ہونی ہے، اگر اس میں عموم کا مفہوم رکھنا ہے، تو وہ سب چیزیں قرآن کا متن طے کرتا ہے، یعنی یہاں قرآن کے متن کو آخری حیثیت حاصل ہے۔ سنت میں جو کچھ متعین ہو گیا اس میں ہم ادنیٰ درجے کے کسی انحراف کے قائل نہیں۔ قرآن مجید میں خارج کی کوئی چیز اثر انداز ہی نہیں ہوگی آ کے کہ اس کے لیے کوئی اصول متعین کیے جائیں، اس میں جو کچھ ہونا ہے اس متن کے اندر سے ہونا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دائرے میں، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور سنت کو متعین کرنے کے لیے ہمارے ہاں بس وہی چیزیں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی اعلیٰ کلام کو سمجھنے کے لیے ملحوظ رکھی جاتی ہیں، اور کسی تاریخی حقیقت کو جو اسٹیبلش ہسٹری ہو متعین کرنے کے لیے ملحوظ رکھی جاتی ہے۔
تو اس باب کو تو ایک طرف کر دیجئے. یہ جو اصول ہیں، قاعدے ہیں، کس کو کیا حیثیت دینی ہے، کیسے رائے قائم کرنی ہے، یہ مسئلہ ہی وہاں زیر بحث آتا ہے جہاں یا تو اخبار احاد موضوع بنتی ہیں. اخبار احاد جن کو آپ عام زبان میں حدیث کہتے ہیں، اخبار احاد موضوع بنتی ہیں، اور یا پھر کسی فقیہ کو نئے پیدا ہونے والے حالات میں کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے. سادہ طریقے کو خلاصہ کر لیجئے تو وہ احکام، کیونکہ ہم احکام پر بات کر رہے ہیں، جو کسی خبر واحد میں بیان ہوئے ہوں وہ مسئلہ بن جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی حکم لگانا ہوتا ہے، وہ حکم ظاہر ہے ایک سوال کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ایک نئی صورت پیدا ہو گئی ہے. یہ دیکھیے کہ ہمارے زمانے میں انشورنس کا ادارہ وجود میں آ گیا، بینکاری نظام نے ایک بڑی غیر معمولی حیثیت اختیار کر لی. اسی طرح اعضاء کی پیوند کاری کے مسائل سامنے آ گئے. یہ ایک آفت پیدا ہوئی، ایک وبا پھیل گئی، اس میں نماز پڑھنی ہے، اس میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں تک کہ حج و عمرہ میں کیا کیا جائے. اب یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں. ان میں پہلے سے کوئی ہدایت متعین طور پر موجود نہیں ہوتی، نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ سنت میں ہوتی ہے. تو دو مسئلے ہیں، ایک اخبار احاد اور ایک نئے پیش آمدہ حالات. یہی در حقیقت فقہ کا موضوع ہونے چاہیے. ہمارے ہاں یہی موضوع ہوتے ہیں، اور ان میں ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اس دوسرے حصے سے متعلق ہے، اس میں پہلا حصہ زیر بحث ہی نہیں. اس میں رائے کیسے قائم کرنی ہے. پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خبر واحد یا اخبار احاد یہ علمی تعبیر ہے. حدیث عام لفظوں میں آپ کہہ دیتے ہیں حدیث ہے، صحابہ کے آثار بھی شامل کر لیجئے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے. یہ جملے ہیں جن کو دوسرے لوگوں نے جیسے سمجھا ہے بیان کر دیا ہے. اس میں خود راوی کا فہم داخل ہو گیا ہے. اس میں روایت کے درجات پیدا ہو گئے ہیں. ایک آدمی نے سنا ہے، پھر اس سے دوسرے نے سنا ہے، پھر تیسرے نے سنا ہے. اس میں تعبیروں میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. ایک ہی مجلس کی گفتگو کو 2 3 4 لوگ بیان کرتے ہیں، وہاں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. وہ کیا مشکل پیش آئی؟ ذرا دیکھیے کہ جو قرآن میں ہم نے طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہاں کیوں اختیار نہیں کرتے. وہاں لفظ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہاں جملہ میں نے نہیں بنایا ان لفظوں سے، اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا جملہ ہے. وہاں اس کو کلام کی صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور مجھ تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی شخص حائل نہیں ہوا. جس طرح وہ پڑھا گیا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی دوسری کسی کتاب کے ساتھ ہوا ہی نہیں کہ متن کے ساتھ اس کی ریڈنگ بھی منتقل ہوئی ہو. تو قرآن مجید اس طرح منتقل ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہاں پر تو زبان بیان کے اصول ہوں گے، ان کا اطلاق کیا جائے گا. کسی دوسری چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہم. لیکن یہاں کیا کریں؟ نہ لفظ پیغمبر کا ہے، خدا کا ہونا تو بڑی بات ہے، پیغمبر کا بھی نہیں ہے. یعنی پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو الفاظ ہمارے سامنے اس وقت بخاری میں ہیں یا مسلم میں ہیں، یہ فی الواقع اللہ کے پیغمبر ہی کے الفاظ ہیں. جن لوگوں نے پہنچایا ہے وہ بھی براہ راست نہیں کھڑے سامنے، وہ لوگ بھی نہیں. یعنی پیغمبر ہوں تو پھر تو ظاہر ہے کہ سر تسلیم خم، وہ لوگ بھی سامنے نہیں ہیں. وہ بھی 2 3 4 واسطوں سے یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور اس دوران میں خود ان لوگوں کے بارے میں جو تحقیق کرنی پڑی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، سیرت کی کیا تھی، تاریخ کیا تھی، کب پیدا ہوئے، ملے نہیں ملے، یہ ساری چیزیں جن کو عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل فن بیان کرتے ہیں کہ روایت میں اتصال ہے یا نہیں ہے، راویوں کی سیرت و کردار کا کیا معاملہ ہے، حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے. سب کی سب چیزیں انسانوں کا تجزیہ ہے، وہی کریں گے نا. یعنی میں آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں اپنے تجربات مشاہدات کی بنیاد پر ایک رائے دے رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ برسوں ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ولی اللہ ہیں، آخر میں کوئی معاملہ پڑتا تو پتہ چلتا ہے شیطان تھے. تو اس لیے یہاں ہر قدم کے اوپر یہ ظن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر پھر وہ قواعد بنانے پڑتے ہیں کہ آپ نے ایک خبر واحد کو سمجھنا ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی بات کہنی ہے تو وہ کیسے کہنی ہے، اور اگر خود کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ کیسے قائم کرنی ہے. تو اس میں ہمارے نزدیک ایک ترتیب ناگزیر ہے، اور وہ ہم ہر جگہ ملحوظ رکھتے ہیں. اگر کسی جگہ اس میں
امام فرائی سے یا میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی سے یا ہم طالب علموں سے کوئی غلطی ہو تو ہم شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے، کوئی تجزیہ کر کے بتائے، لیکن ہر جگہ یہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ متعین کریں گے کہ قرآن اور سنت کی یہ حیثیت کہ وہ اصل ہیں، یہ ادنا درجے میں مجروح نہ ہو، پہلی چیز یہ۔ اچھا، اس کے بعد قرآن اور سنت میں جو دین بیان کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ دین میں جو بات بھی ہوگی مقصد سے جڑی ہوئی ہوگی، تو مقصد کو متعین کیا ہے ہم نے، اور اس کو ہم اپنی پوری تحقیق میں خواہ وہ اخبار احاد پر کر رہے ہوں یا خود کوئی رائے قائم کر رہے ہوں پوری طرح ملحوظ رکھیں گے کہ وہ مقصد سامنے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ دین کی پوری ہدایت جو ہمیں ملی ہے یہ بالکل طے ہے کہ وہ اصول عامہ پر مبنی ہے، قواعد عامہ پر مبنی ہے۔ کیا مطلب؟ اصول عامہ اور قواعد عامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو احکام کو دینے کی بنیاد بنتی ہیں، مثال سے آپ سمجھ لیں گے، جیسے یہ بات کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، تو یہ گویا ایک عموم میں بات بیان کی گئی ہے کہ عبادات کی حقیقت کیا ہے، یا یہ بات کہ تمام خبائث ممنوع ہیں اور تمام طیبات کھانے کے لیے حلال ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک قاعدہ عامہ ہے۔ تو تمام قواعد عامہ متعین صورت میں سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ اس مقصد کے بعد وہ اصل بات ہے جس پر دین کی ہدایت مبنی ہے۔ دین کی ہدایت کوئی بکھرے ہوئے منتشر احکام نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے یہ اصول ہیں، تو ان اصول کو متعین کریں گے، اصول عامہ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ جزوی احکام کیا دیے گئے ہیں، طلاق کے بارے میں، میراث کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، جو بھی موضوع ہے، یعنی روایت میں بھی کوئی بات ہوگی نا، کوئی روایت کھانے پینے کے بارے میں بیان کر رہی ہوگی، کوئی اخلاق کے بارے میں بیان کر رہی ہوگی، کوئی ہدایت اس طرح کی کر رہی ہوگی جس کا تعلق ہماری طہارت سے ہے، تو ان تمام چیزوں کو اب جزوی احکام میں دیکھیں گے، دین کے یعنی جو قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں ان جزوی احکام میں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ جزوی احکام کس معنی، کس مفہوم اور کس حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کو علت کہتے ہیں عام تعبیر میں، امام شافعی اس کو معنی سے تعبیر کر لیتے ہیں، اور بھی تعبیریں ہیں جو اس کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے، اس پر پچھلی بعض نشستوں میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ حقیقت سامنے جب آ جائے گی تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خبر واحد ہم پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کو اب سمجھنا ہے، اس ساری روشنی میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز بالکل کنسسٹنٹ رہنی چاہیے۔ اچھا، تو اس بنیاد پر ہم اس پر تخصیص بھی عائد کریں گے، اس کی تعمیم کا حکم بھی لگائیں گے، اس پر کوئی قید بھی عائد کر دیں گے، اس میں کوئی اطلاق ہوگا تو اس کی بھی وضاحت کریں گے، اس میں اگر کوئی اجتہادی پہلو ہے تو اس کو بھی بیان کریں گے، اصل اور فرع کا تعلق پوری طرح واضح کر دیں گے۔ اسی کو بعض اوقات بہت سادہ لفظوں میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ طے کریں گے کہ روایت کس اصل پر مبنی ہے، اور وہ اصل یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی۔ تو قرآن میں یا سنت میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یا وہ قرآن و سنت کے اصول عامہ میں ہوگی یا ان کے جزوی احکام میں ہوگی، دونوں ہی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہ جب سب چیزیں بالکل ایک ضابطے میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی بھی کوئی رائے، اگر کسی معاملے میں کوئی نیا مسئلہ ہے، انشورنس پر دینی ہے، سود پر دینی ہے، تب دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اچھا امام صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کو اصل مان کے کہ ان کا مقصد کیا ہے، پھر اصول عامہ، پھر اس کے بعد جزوی احکام ہے تو ان میں علت کیا ہے، علت کا اشتراک ہے مماثل صورتحال پہ، جس کو پھر ہم اطلاق کر کے تخصیص بھی عائد کریں گے، تحدید بھی کریں گے اور روایتوں کو دیکھیں گے۔ تو پھر اصولی سوال پلٹ کے یہ آتا ہے کہ جو دو نقطہ نظر رہے امت میں، اہل الروایہ کے اور اہل الرائے کے، پھر یہ جو آپ نے اپنا منہج بتایا تو اس میں اور پھر اہل رائے میں پھر فرق کیا جوہری طور پر رہ گیا؟ میں اس وقت اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اس میں اگر کوئی تبصرہ کیا جائے تو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ایک منہاج کی خصوصیات کیا ہیں اور اس منہاج کو ہم متعین کہاں سے کریں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ احناف کے ہاں اس کی تعین کوئی 3-4 صدیوں میں جا کر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے شوافع کا منہاج ہے یا دوسری چیزیں ہیں، یا اب وہ اہل حدیث کے منہاج کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے بعض جگہوں کے اوپر۔ تو اس پر تو بڑی تفصیلی علمی گفتگو کی ضرورت ہے کہ اس کا محاکمہ کیا جائے یا دیکھا جائے، لیکن ایسے ایک سرسری سے طریقے پر آپ اگر بات کریں
تو یہ ہمارا جو منہاج ہے یہ احناف کے منہاج کے قریب ہے. ٹھیک. آخری سوال اس موضوع سے متعلق، آپ کی جب کتاب کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، میزان کو ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جو آرگومنٹ بلڈنگ کی ایک میتھڈالوجی ہے، فقہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو روایتی طریقہ ہے، چاہے وہ اہل الرائے کا ہو اہل اثر کا ہو، ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاحی علم ہے جس کے ذریعے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم آپ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں یا آپ سے کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ اصول فقہ کی یہ تعبیرات، یہ اصطلاحات نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ وہ جو پورا کا پورا آپ کا آرگومنٹ بلڈنگ کا اسٹرکچر ہے وہ بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت جس طریقے سے سادہ ہے، یا ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کے اندر وہ علمی گہرائی نہیں ہے جو جس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ ایک سطحی طریقے کا آرگومنٹ ہے کہ ایک آیت لی ہے، اس سے ایک مطلب سمجھا ہے، روایت لی ہے اور دونوں کے اندر تطبیق کر کے بتا دی ہے. وہ جو علم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیکوڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، اصطلاحات آ رہی ہیں اور پھر کیٹیگرائز کر کے چیزیں ذرا ہمارے فقہ میں ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ یہ کتابیں فقہ کی کتابیں نہیں ہیں. یعنی ان میں تو یا قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے یا اپنی آراء دی گئی ہیں. اگر آپ مقامات میں دیکھیں تو جہاں میں نے آراء دی ہیں وہاں بالعموم بیان کر دیتا ہوں میں کہ وہ کیا میتھڈالوجی ہے جس کو اختیار کر کے یہ رائے دی گئی ہے. اگر اصول فقہ پر کوئی کتاب لکھی جائے اور ہمارے منہاج کا اس میں تعارف کرایا جائے تو اس میں یہ چیزیں بھی زیر بحث آ جائیں گی. تو یہ اصطلاحات میں دین کو بیان کرنے کا کام یہ میرے نزدیک دین کی شرح و وضاحت جب کی جا رہی ہے تو وہاں نہیں کرنا چاہیے. اس کا تعلق قانون، ضابطے، اجتہاد کے مراحل سے ہے، اور یہ زبان بھی وہیں بولنی چاہیے، وہیں لکھنی چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے ہم سے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی اس ہدایت سے ہے جس ہدایت کو ہر عام آدمی تک پہنچنا ہے، جس کو ہر ایک نے پڑھنا ہے، جس کو ہر ایک نے سمجھنا ہے، جس کو اس سطح پر آنا چاہیے جس سطح پر اللہ کی کتاب اس کو پیش کرتی ہے، اللہ کا پیغمبر پیش کرتا ہے. یہ جو اسالیب ہم نے ایک فن میں ایجاد کر لیے ہیں یہ آپ کو کہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور پیغمبر کے ارشادات میں بھی نظر آتے ہیں. تو دین جب آپ بیان کر رہے ہوں تو آپ کو وہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے. فنی مباحث کے لیے فنی اسالیب ہوتے ہیں. نحو لکھی جائے گی یا بلاغت پہ کتاب لکھی جائے گی تو اس پہ وہ زبان اختیار کر لی جائے گی.